حال ہے اور یہ ہمارا حال و حوال ہے۔ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ نماز چھوڑتا ہے اور وہ جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے، پھر اسے فکر نہیں ہوتی اور اس کا غم نہیں کرتا، تو اس کا نام جو ہے جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے۔ جب تک وہ نام لکھا رہتا ہے، جب تک کہ وہ اس نماز کی قضا نہ کرے اور پھر جو وقت مؤخر کی معافی اور تلافی رب سے نہ کرے، اس وقت تک اس کا نام لکھا رہتا ہے۔ اور آج ہم 5 وقت کی نماز چھوڑ کر بھی ہمیں اس بات کا غم نہیں ہوتا۔ آج ہم نے صبح سے شام تک رب کے آگے ایک سجدہ بھی نہ کیا، رب کے حضور ایک سجدہ بھی نہ کیا۔ ہمارے گھروں کے اندر بے برکتی اسی وجہ سے، ہمارے مال کے اندر بے برکتی اسی وجہ سے، اور ہمارے گھروں کے اندر جو پریشانیاں ہیں وہ بھی اسی وجہ سے آج ہیں، کیونکہ ہم نے رب کی نافرمانی، رب کے احکامات کو فراموش کر دیا۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور سلام پیش کیا۔ اس کے بعد اس نے تنگ دستی کی شکایت کی، کہا کہ حضور میں کماتا ہوں زیادہ اور میرے گھر کے اندر بے برکتی ہے، میرے گھر کے اندر اور میرے مال کے اندر برکت نہیں ہو رہی ہے، میں ایک تاجر ہوں لیکن اس کے باوجود میں کماتا بہت ہوں، برکت نہیں ہوتی۔ تو سرکار غوث پاک نے فرمایا، کہیں تیرا دروازہ راستے پر تو نہیں ہے؟ اس نے کہا کہ حضور آپ صحیح کہہ رہے ہیں، میرا گھر جو ہے راستے پر ہی ہے۔ تو کہا جاؤ اپنے گھر کے دروازے پر ایک پردہ ڈال دو۔ تو وہ شخص سوچنے لگا، نہ کوئی وظیفہ اور نہ تعویذ، بس صرف ایک معمولی سے پردے کا حکم دیا۔ وہ یہ بات سن کے بعد گھر آ گیا اور اس کے بعد اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ مجھ سے پردے کا حکم دیا گیا کہ اپنے گھر پر پردہ ڈال دو۔ تو اس کی بیوی نے بھی کہا کہ ایک پردے کی کیا حیثیت ہے، کہ پردے سے کیا ہو سکتا ہے، لیکن کہا کہ پہلے اس حکم کی تعمیل کر لی جائے، پہلے اس حکم کو بجا لایا جائے۔ تو اس نے پردہ ڈال دیا۔ پھر اس کے بعد وہ دیکھنے لگا دم بدم جو اس کے گھر کے اندر رحمتیں برکتیں نازل ہونے لگی، رحمتیں برکتیں ہونے لگی۔ تو وہ اس کے بعد پھر اس پردے کی حکمت کے لیے سرکار غوث پاک کے پاس حاضر ہوا اور عرض کی، حضور میں اس اس پردے کی حکمت کے لیے حاضر ہو گیا ہوں۔ اس پردے میں کیا حکمت تھی؟ کہا کہ جو تیرے گھر سے لوگ گزرتے ہیں تو ان میں کوئی بے نمازی بھی گزرتا ہے، اس بے نمازی کی نگاہ تیرے گھر میں پڑتی ہے، جہاں سے رحمت و برکت ہٹا دی جاتی ہے، تیرے گھر پر اس بے نمازی کی نگاہیں پڑتی تو رحمت و برکتیں ہٹا دی جاتی ہیں۔ تو اس وجہ سے تیرے گھر کے اندر رحمت نہیں ہو رہی تھی، اس لیے اب تیرے پردے کی وجہ سے تیرے گھر کے اندر بے نمازی کی نگاہیں، تیرا گھر بے نمازی کی نگاہوں سے محفوظ رہے گا اور تیرے گھر کے اندر برکتیں داخل ہوں گی، رحمتیں داخل ہوں گی۔ تو پھر آج جو ہے ہم بے نمازی ہیں اور ہم نماز نہیں پڑھتے تو ہماری نگاہوں کی نحوست کا عالم یہ ہے۔ تو پھر جو لوگ 8 دن اپنے رب کو سجدہ نہیں کرتے، اپنے رب کے حضور نہیں جھکتے، بس صرف ایک دن وہ سجدے کے لیے حاضر ہوتے ہیں، ان کے گھر کے اندر کیسے برکتیں ہو سکتی، ان کے مریضوں کو شفا کیسے حاصل ہو سکتی ہے، اور ان کا مال کثیر اور وسیع کیسے ہو سکتا ہے، جو رات و دن کماتے پھر بھی جو ان کے گھروں کے اندر برکتیں نہیں ہوتی۔ وہ اس کی بنا یہی ہے کہ وہ اپنے رب کے احکامات کو فراموش کر دیا اور رب کے حضور سجدہ نہیں کرتے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی، ان سے کہا گیا کہ اگر آپ کو ایک طرف جنت اور دوسری طرف 2 رکعت نماز کا حکم دیا جائے تو آپ جنت کو حاصل کریں گے یا 2 رکعت نماز ادا کریں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں جنت کو چھوڑ دوں گا لیکن نماز کا طالبگار ہوں، نماز کا طلبگار ہوں، میں نماز ادا کروں گا۔ کہا کیوں؟ کہا کہ اس لیے کہ اگر میں جنت کا حصول ہو جاؤں، میں جنت کو حاصل کروں تو پھر سمجھ لو کہ اس میں میری رضا ہے، اور اگر میں نے نماز کو ادا کر لیا اور میں نے 2 رکعت نماز کو ادا کیا تو اس میں رب کی رضا ہے، اس میں رب کی خوشی ہے، اور اگر جس میں رب کی خوشی ہو تو پھر سمجھ لو جنت بھی حاصل ہو جائے گی۔ اگر رب ناراض ہے تو پھر جنت حاصل نہیں ہو سکتی۔ رب کی رضا میں جنت کا حصول ہے، رب کی رضا میں جنت حاصل ہو سکتی، رب کے بغیر جنت حاصل نہیں ہو سکتی۔ جس سے رب راضی اسے جنت ضرور ملے، اور جس سے رب ناراض اسے جنت کبھی نہیں مل سکتی۔